کام کیا اس کا نقصان نہ صرف پاکستان کو اور کشمیر کو پہنچا بلکہ اداروں کو خود بھی اس کا نقصان پہنچا. سوچ تو تمہارے سلیکٹرز کو بنانا چاہیے جنہوں نے تمہاری جیسی سوغات پاکستان کی قوم پر مسلط کی ہے. چوائس اس لیے ہو کہ تم سلیکٹرز کی ایک اشارے پر لڈو کی طرح گھومتے ہو. تم نے اپنے ماتھے پر اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا ہونے کا دھبا لگوا لیا. عمران خان یہ بات تم بھی یاد رکھو اور اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دو. مسلم لیگ نون اب وہ پرانی مفاہمت پسند جماعت نہیں ہے. مسلم لیگ نون اب مزاحمت کرنا سیکھ گئی ہے. جیسے ہی لندن کی ہوا لگی ادھر سے ایک نواز شریف گیا تھا ادھر جا کے دوسرا نواز شریف نظر آ گیا. نواز شریف کے بیٹے بھی باہر بھاگ گئے, شہباز شریف کا داماد بھی باہر اور بیٹا بھی باہر بھاگ گیا. مجھے تو میڈیا کا ایک حصہ جو کہ پروپیگنڈا پہ مامور ہے ان پروپیگنڈسٹ کے منہ پہ تب تھپڑ پڑا جب ہر فوجی جوان جو میرے راستے میں کھڑا تھا اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میرا استقبال کیا. کمزور جیلوں میں جائے اور طاقتور NRO لے اور باہر جا کے بیٹھ جائے اور اپنے پوتے کا پولو میچ دیکھے تو یہ بتائیں کہ پوتا جی کو پاس پیسہ کدھر سے آیا. عمران خان تو چلا جائے گا لیکن IB والوں, انٹیلیجنس بیورو والوں, IG صاحب اگر آپ نے ووٹ چوری ہونے دیا یا عمران خان ووٹ چور کے احکامات پہ عمل کیا تو یاد رکھنا آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا. بھئی کس سے ڈر رہے ہو؟ عدالتیں آزاد ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ, میں ہوں محمد مالک. نیور اے ڈل مومنٹ ان پاکستان پالیٹکس. اگر ایک طرف عمران خان ورسز مریم نواز ڈرامہ چل رہا ہے, دوسری طرف کشمیر کا الیکشن, کوئی کہتا ہے الیکشن ہو رہا ہے, کوئی کہتا ہے پہلے ہی چوری ہو چکا ہوا ہے. اور اب تو مریم نے جو سہے کل بڑا سخت ڈیڈ لائن بھی دے دی اور ایک دھمکی بھی دے دی, انڈین فلموں کہتے ہیں چتونی دے دی کہ اگر سلیکٹرز نے یا سلیکٹڈ وغیرہ نے میری یہ واردات کی ہے اس کشمیر کے اندر تو پھر ہو سکتا ہے مریم نواز کال دے دے کانسٹیٹیوشن ایونیو کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ PMLN کال دے دے, انہوں نے یہ نہیں کہا نواز شریف کال دے دے, انہوں نے شہباز شریف خط کا نام لینا ہی نہیں تھا, انہوں نے کہا مریم نواز کال دے دے. تو کیا یہ بھی انڈیکیٹو ہے کہ اب جتنی اب یہ ہارڈ لائن پالیٹکس ہو رہی ہے PMLN کی, اب کلیئرلی مریم اس کو آتھر کر رہی ہیں اور ڈائریکٹ کر رہی ہیں, اور جو شہباز شریف ہے ٹوٹلی ایریلیونٹ ہو گئے. یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے. ساتھ ہی جو اسرائیلی کمپنی کا اسپائی ویئر تھا پیگسس, اس کا بہت زیادہ اس کی چیزیں نکل آئی ہیں. اب اس کے مطابق ایک نمبر جو وزیر اعظم عمران خان کا پرانا نمبر تھا وہ بھی, اس پہ بھی ہیکنگ ہوئی ہوئی تھی. واشنگٹن پوسٹ کی جو خبر ہے اس میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ نمبر عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کا تھا یا وزیر اعظم بننے کے بعد جو ان کے زیر استعمال 2-3 نمبرز تھے ان میں سے ایک نمبر تھا, کیونکہ خبر صرف اتنی کہتی ہے نمبر ونس یوزڈ بائی پرائم منسٹر عمران خان. تو یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ پرانی جو خبر تھی 2019 کی گارڈین کی, اس میں تو کوئی 2 درجن ہائی آفیشلز تھے پاکستان ڈیفنس سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جن کا نام آ رہا تھا. اور یہ اطلاعات یہ تھیں, کہا جاتا ہے کہ پرانی خبروں کے مطابق کہ 2016 میں جو انٹیلیجنس بیورو ہے انہوں نے یہ اسپائی ویئر پاکستان میں بھی لیا تھا, اور شاید اس وقت کوئی 170 یا 175 نمبر تھے جو اس میں ٹارگیٹڈ نمبر ہو سکتے تھے جن کے اوپر سارا یہ ہیکنگ وغیرہ ہوتی تھی. کس کے ہوئے کس کے نہیں, شاید اس میں نمبر آصف جنجوعہ کا بھی ہو. آپ کو یاد ہے, سنتے یہی ہیں کہ جھگڑا ہوا تھا میاں صاحب کا اور آصف جنجوعہ کا ہیکنگ کے اوپر ہی, اور کہا جاتا کہ بریگیڈیئر امتیاز بلا تھے وہ شاید ہیکنگ کر رہے تھے آرمی چیف کے نمبرز کی. بہرحال وہ تاریخ کی باتیں ہیں, پھر کبھی ہوتی رہیں گی. آج ہم 2-3 سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ایک جو سی لیول ہے اب اس وقت کلیش کی بٹوین PMLN یا رادر مریم نواز اور عمران خان کی, وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہائٹس پہ چلی گئی ہے جو ذاتیات پہ آ گئی ہے. اب دوبارہ ہم نے ٹوٹل فل فلیج, اب ہم نے اس کو کہنا اسٹار بورڈ ایکشن دیکھ رہے ہیں دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. میں تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتا, میں تو فوج کہتا ہوں. جب وہ سلیکٹرز کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو میاں صاحب اور مریم نواز کیٹیگوریکلی دے مین آرمی, تو اس لیے وائی چوز سم ادر ورڈز. وہ یہ اب بات کہاں جا کے رکے گی, اس پہ کیا ہوگا, اور افغانستان پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے بیکاز اتنا کچھ ہو رہا ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے جب ہم تقریریں سنتے ہیں اپنے لیڈرز کی تو لگتا ہے کہ شاید افغانستان ان کے ریڈار پہ بھی نہیں ہے, اگرچہ افغان جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو بڑے بھرپور اور ایک میں تو یہ بھی ورڈ یوز کروں گا خوفناک طریقے تک بھی ان پہ امپیکٹ ہوگا ان کا. لیکن پہلے میں اپنے گیسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کرا دوں.
मेरे साथ रऊफ़ क्लासा साहब है। रऊफ़, थैंक यू वेरी मच। फ़ाद हुसैन, थैंक यू वेरी मच। अरशद शरीफ, थैंक यू वेरी मच। कोई मैंने वो नहीं कहा, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, एंकर्स, एवरीबडी नोज़ यू, सो गुड इनफ, दैट इज़ गुड इनफ। ज़रा पहले मरियम के आप शॉर्ट्स चलाइए, और आज कल जो मरियम ने बातें की थी जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे कश्मीर के इलेक्शन पे भी बात करते हुए कहा कि अगर इसमें कोई धौंस या धांधली हुई तो फिर क्या होगा। कश्मीर के नताइज तब्दील करने की कोशिश की गई। जो सुन रहा है सुन ले, मरियम नवाज शरीफ कश्मीर के इस जम्मे गफीर के साथ खड़ी होकर आपको तंबीह कर रही है, आपको वार्निंग दे रही है कि वो इलेक्शन जो अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ जीत चुका है, अगर वो नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन तुमने धौंस और धांधली से अपने नाम लगाने की कोशिश की तो याद रखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। फिर फॉरवर्ड कहूटा उठेगा, हवेली उठेगी, और हो सकता है कि मरियम नवाज आपको शायरे दस्तूर पे पहुंचने की कॉल दे। मरियम नवाज शायरे दस्तूर पे तो अब तय हो गया है, मरियम नवाज चलाएंगी PMLN, वो तो कॉल भी उनकी आ गई है। लग ये रहा है कि यहाँ पे खैर उन्होंने अभी बात की ना कि जो उनकी थ्रेटनिंग टोन है, यही टोन हमने खैर वहाँ भी देखी थी गिलगित में, जब बलूचिस्तान में वो कर रही थी, वहाँ भी मरियम ने क्राउड को अच्छा खासा पुल किया था, बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे थे, या ये इंप्रेशन बना था कि अगेन इनकी पार्टी जो है शायद वहाँ से भी कोई बहुत सारी सीट्स जो है निकाल लेगी। अब प्रॉब्लम जो है ना वो 2-3 चीज़ों के, मरियम के अभी भी जलसे देखें कंपैरेटिवली वो बड़े जलसे हैं, शहीमन बास वो कह रहे थे इमोशनल है, पैशन बड़ा इमोशनल है, नज़र आते हैं आपको, पैशन नज़र आते हैं। तकरीर साहब जो है वो बड़ी अच्छी करते हैं, अब उन्होंने सीख भी लिया तकरीर करना, जैसे इमरान खान साहब जो हैं आगे वो सीख। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिस पे जो इसको मरियम के अगेंस्ट जाते हैं, हिस्टोरिकली जाते हैं, कि गिलगित के लोग हों या कश्मीर के लोग हों ना, ये कोई बागी टाइप लोग नहीं हैं, इनके अंदर कोई रिवोल्ट वाला कोई मसला नहीं है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कभी खड़े हुए हैं ना कभी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ इन्होंने कोई इनका कोई आप कह सकते हैं मैं वोटिंग पैटर्न नज़र नहीं आया। ये खुश रहते हैं कि बस इस्लामाबाद में आके जो बैठा हुआ है उसी की पार्टी जो है ना। उन्होंने अपनी तकरीरों में भी कहा है कि कहा यह जाता है कि जितने लोग हैं हमेशा इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट होती है उसको सपोर्ट करते हैं, मगर इस बार नहीं होगा। नहीं, मेरा ख्याल इसी तरह है कि 19-20 अगर वो कहता है नो ऑफेंसेस टू मी कश्मीरी ब्रदर्स, अल्टीमेटली वो आते हैं देखते भी हैं कि चले मरियम आ रही है, तकरीरें हो रही, शुगल भी तो होते हैं ना, हमारे शुगल मेले भी तो बहुत सारे लगते होते हैं ना। आपको याद होगा 2013 के उसमें जलसों में इमरान खान इसलिए भी धांधली पे उन्होंने इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे कि वो कहते मेरे जलसों में यहाँ पे लाखों लोग आते थे, वोट मुझे वो नहीं पड़े। तो सेम अब उसको मरियम के साथ भी वही मेरा ख्याल है, एक तरह का डलीमा एक आना शुरू हो गया कि लोग आ रहे हैं और पता ये चलता है वोट नहीं निकल रहे। सो कश्मीर का हो या ये दूसरे जो छोटे सूबे वगैरह हैं, इनकी कोशिश होती है कि हमें पैसे कितने मिलेंगे, हमें फैसिलिटीज़ कितनी मिलेंगी, हमें फ़ंड्स कितने मिलेंगे, और अगर हुकूमत ऐसी यहाँ पे आ गई कि जो इस्लामाबाद के अगेंस्ट है तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक उन्होंने टफ़ कंपटीशन जो है ना मैच बना दिया, दूसरे लफ्ज़ों में एक आपको चीज़ नज़र आती है। और उसमें लास्टली जो मुझे नज़र आता है कि कश्मीर पे जाके जिस तरह की गाली गलोच की गई है ना मालिक, और जिस तरह की अब्यूज़िव लैंग्वेजेस वहाँ पे यूज़ हुई हैं, कोई इश्यूज़ पे बात नहीं हो रही, और फिर वही गद्दारी वाले मसले कि उसने फ़लाँ ने कश्मीर भेज दिया, उसने कश्मीर भेज दिया। मैं उनके पढ़ा था, कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, उनके ट्विटर में पढ़ा था, तो मोस्टली ने इस पर बड़ा अच्छा खासा उन्होंने वो किया है, इजहार किया डिसअपॉइंटमेंट का। उन्होंने कहा आप तो मोहल्ले की फप्पे कुटनियाँ जो होती हैं ना, कि आपके अपने घरों की लड़ाई है, आप वहाँ लड़ने की बजाय पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची लड़ने की बजाय या पेशावर, आप अपने सारे घर का जो मलबा जो है ना, जो सारी आपकी वो है आपके जहन पे या दिल पे बैगेज है, आप सारा कश्मीर के इलेक्शन में उठा के ले आएँ, और यहाँ पे आप अपने गुस्से भी निकाले हैं, गम भी निकाले हैं, गालियाँ भी दी हैं, फायरिंग भी की हैं, आपने पर्सनल अटैक्स भी किए हैं। कश्मीर के इशू जो है आपने ऐसा सच अगर जो भी पार्टी जाती है उसका एक किया था कि आपको याद हो कि इमरान खान साहब जाते थे, वो कहते थे इन्होंने भेज दिया है, ये बिलावल किया था, आपको याद आएगा जब नवाज शरीफ साहब का दौर था, इलेक्शन हुए थे, तो वो कहते थे कि ये मोदी का जो यार है वो गद्दार के नारे वो लगाते थे। इमरान खान साहब गए तो उन्होंने भी यही नारे लगाए। अब की दफ़ा ये कह रहे हैं मरियम साहबा गई हैं तो उन्होंने इमरान खान साहब बना रहे हैं। तो मुझे ये लगता है खुदा ना खास्ता इस मुल्क में शायद कोई मुहिब वतन रहता भी है, या सारे के सारे कोई गद्दार टाइप लीडरशिप है। ये जो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया पॉलिटिकल टेम्परेचर वहाँ, ख़ास तौर पर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, मैं चाह रहा हूँ 2-3 ज़रा बयान आप सुन लें, सो देन आई विल टेक योर व्यू ऑन दैट। लोगों ने जो काम किया उसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को और कश्मीर को पहुंचा, बल्कि इदारों को खुद भी उसका नुकसान पहुंचा। तो तुम्हारे सिलेक्टर्स को बनाना चाहिए जिन्होंने तुम्हारी जैसी सौगात पाकिस्तान की कौम पर मुसल्लत की है।
को मालूम। तो जो सुन रहा है, चाहे वो सिलेक्टर्स में से हो या पिटा हुआ सिलेक्टेड हो, सुन लो, ये नवाज शरीफ और अवाम के दरमियान से हट जाओ। अगर तुमने इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो तुम नवाज शरीफ की ये ताकत को काम नहीं कर सकते। तुम उल्टा अपना ऐसा नुकसान कर लोगे कि तुम्हें इस धरती पे तो क्या जमीन के नीचे भी मुंह छुपाने की जगह नहीं। इमरान खान, ये बात तुम भी याद रखो और अपने बड़ों को भी समझा दो। मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं है। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है। तुम हुकूमत में हो और एक पेज पर होने के बावजूद, इसको कहता था ना सेम पेज पे है, वो अब सेम पेज बन चुका है। उसके बावजूद तुम्हें कराची से खैबर तक, खैबर से और जहां भी आप जाना चाहो, तुम्हें हर जगह लोगों ने रिजेक्ट किया है। ज़मीन के ऊपर क्या नीचे भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ये मुफाहमत नहीं, मज़ाहमत एंड ऑल दैट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी, जो भी रऊफ बात कर रहे थे कि जब कैंपेन होगी तो मरियम नवाज शरीफ उसको लीड करेंगी। शी इज़ द कैंपेनर इन चीफ और उनसे बेहतर कैंपेन इस वक्त PMLN में कोई नहीं करता। ये जो आपको नज़र आ रहा है कैंपेन का टोन एंड टेनर, ये आपको 2023 की इलेक्शन कैंपेन में भी इसी तरह नज़र आएगा। इससे और ये उसका ट्रेलर चल रहा है। लेकिन ये कहना कि इसका मतलब ये है कि वो जो एक सीसॉ चल रहा था कि जी ये शहबाज का बयानिया या मरियम के बयानिया वो फिर हर 3 हफ्ते बाद ऊपर नीचे हो रहा है, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ये दोनों अब ये तरीके से चल रहे हैं। पब्लिक में कैंपेन, पब्लिक में हरारत बढ़ाना, इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को टारगेट करना, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करना, लेकिन बग़ैर नाम लिए हुए, ये मरियम का काम है। उससे वो अपने बेस को चार्ज कर रहे हैं और वो 23 की कैंपेन में अपनी पार्टी को उस तरीके से उठा रहे हैं कि हम अब धांधली नहीं होने देंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपना काम बिहाइंड द सीन्स कर रहे हैं। वो जो मुफाहमत है, वो जो इस सिस्टम के अंदर क्रिएट कर वो चल, देखिए रऊफ क्लासा साहब जो बात कर रहे थे बिल्कुल दुरुस्त है। मुस्लिम लीग नून को पता है कि क्राउड्स ये अगर हुकूमत लाते ना तो इमरान खान साहब 8 से 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बन चुके होते। क्राउड्स की अपनी वैल्यू है और कैंपेन करने की और दर्जा हरारत को बढ़ाने की वैल्यू है, लेकिन अल्टीमेटली आपने इस सिस्टम के थ्रू यू हैव टू गेम द सिस्टम। वो सिस्टम के अंदर से मामलात को ठीक करना वो शहबाज साहब का काम है। वो खामोशी से हो रहा है, ये पब्लिक में कर रहे हैं। PMLN को समझ आ गई है कि 2-3 साल 4 साल जिन्होंने मारे खाई हैं, अब वो तरीके से चल रहे हैं। नज़र उनकी 23 पर है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो क्राउड्स को गैल्वनाइज करे, शहबाज साहब को अंदर थोड़ी स्पेस क्रिएट करें ताकि 2-2.5 साल में उनके लिए जगह बन जाए। नाम लें या ना लें अरशद, सबको पता है जब आप सिलेक्टर्स कहते हैं आप फौज की बात कर रहे हैं, हर पाकिस्तानी बच्चे को ही पता है। जब आपने पिछले दिनों ने ये भी कहा कि जी लाइंस ड्रॉ की कि स्पाई और सोल्जर्स, आम सोल्जर किस तरह हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने खुद इदारे को नुकसान पहुंचाया, सब कुछ, क्या ये गेमिंग द सिस्टम चल सकता है जिस तरह फात कह रहे हैं? अगर आप एक ओपन क्रिटिसिज्म इतना करते हैं और यहाँ तक आप इल्ज़ामात लगा देते हैं कि जौन सा इमरान खान और इसके सपोर्ट बैकर्स हैं इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया, कश्मीर को सूबा बना रहे हैं, then you are making a very very serious charge। देखिए, जो फ़हाद साहब और रऊफ साहब ने बात की है बिल्कुल बजाय, और इसमें जो स्ट्रेटजी है और शुरू से एक स्ट्रेटजी गुड कॉप बैड कॉप की रही है, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप बातचीत करने जा रहे हैं, जिसको गन बोट डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, कि आप बेड़ी बेड़े ला के खड़े कर देते हैं और दूसरा बंदा वहाँ पे जाके बातचीत कर रहा होता है। तो मरियम नवाज़ अनडाउटेडली इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर बन चुकी हैं और उनकी जो जिसको वो सियासी जिद्दोजहद कहते हैं या जिसको आप मुज़ाहमत की सियासत कहते हैं, उसके डिविडेंड्स आए हैं, उसके फ़ायदे आए हैं। तो एक आपकी जो स्ट्रेटजी, क्या फ़ायदा है? आपको सारे केसेस का आपने कब जिक्र सुना? कितने अरसे से बेल पिटीशंस पेंडिंग पड़ी थी? अभी जो प्रेशर टेम्परेचर राइज कर रहा है, 28 या 29 जुलाई को दोबारा एवन फील्ड वाला, अल अजीज़िया, वो सारी अपील्स नैब की भी, शरीफ खानदान की भी टेक, और इनको एग्जेम्पशन भी मिल गई है हाज़री से, हाज़री से एग्जेम्पशन भी। तो वहाँ पे ना सिर्फ ये नून लीग के आप हालात देखें कि कौन कौन सा लीडर इनका बिहाइंड द बार्स नहीं गया था, पाबंदे सलासल सारे हुए। जब स्ट्रेटजी बनी कि ना मरियम नवाज़ ने जलसे शुरू किए, PDM बनी, फिर बहुत सारे हुए कि जी इस्तीफे हो जाएंगे, धरने हो जाएंगे, और उसने अगर मैं आपकी थ्योरी पे जाऊं, अगर मैं आपकी लॉजिक पे जाऊं जो आप लोगों ने दी है, जब PDM थी और मियाँ साहब ने नाम लेके जर्नैलों के रगड़ा दे दिया था, उसके बाद तो प्रेशर नहीं बना। तो आप ये कह रहे हैं प्रेशर नहीं बना, उसके बाद आज मुझे फारिग हो गई, माय लॉर्ड, कौन सा नून लीग का लीडर
جن پہ اتنے سارے مقدمات تھے آج پابند سلاسل، اور اس میں بیلز کیسی ہوئی ہیں آپ سارے بیل آرڈرز نکال کے پڑھ لیں. پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ پیش ہوتے رہے اور ان کے پاس سوالات کے جوابات نہیں، ڈاکومنٹڈ کیسز کے. اور یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے پروسیکیوٹر نیب کا پیش ہوا کہ جی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی قیمت کتنی ہے. سر گوگل کر کے دیکھ لیں وہ ڈاکومنٹس جو سپریم کورٹ سے ہوتے ہوئے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تک آئے تھے اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ سوال ہوا سر گوگل کر کے دیکھ لیں. تو یہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے. جج صاحب نے تو وہی فیصلہ کرنا ہے نا جو آپ کے سامنے چیز آئے گی. تو پروسیکیوشن کا آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، بیہائنڈ دا سین جو ڈیل ہوتی ہیں. اور یہ ڈیویڈنڈ پے کیا ہے مریم کی پالیسیز نے ایز اے پاپولر لیڈر. میاں صاحب باہر جانے میں کامیاب ہوئے، وہ آج تک انویسٹیگیٹ نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی رہتی ہے، وزراء کہتے رہتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان سے جعلی رپورٹس تھیں. آج تک کسی نے تحقیقاتی کمیشن بنایا اس پہ کہ جعلی رپورٹ مریم اور میاں صاحب کو تو کوئی ریلیف نہیں ملی. نہیں بنایا. وجہ کہ آپ نے بیہائنڈ دا سینز اس پہ نہیں، تو مریم اور میاں صاحب کو تو کوئی ریلیف نہیں ملی ابھی تک. کون سا ریلیف ملا؟ میاں صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ وہ تو پہلے لے کے نکل گئے نا. تو کیسے وہ ریلیف کیسے ملا؟ کنوکشن بھی ہو گئی. اس کے بعد کنوکشن بھی ہو گئی. اس کے کنوکشن تو اس سے پہلے کی آ گئی تھی. اس کے بعد بیہائنڈ دا بارز گئے انٹرنیشنل. آپ کو پرائم منسٹر صاحب آن ریکارڈ جب اپیل ختم ہو گئی، جب ان کی اپیل ان کے نہ آنے کی وجہ سے انہوں نے کنفرم کر دیا سینٹنس. ان کا سینٹنس تو کنفرم ہو گیا نا. سینٹنس کنفرم ہو گیا، کنوکشن ہو گئی، بیہائنڈ دا بارز چلے گئے. سڈنلی پلیٹلیٹس والی چیز آئی اور پرائم منسٹر میں نہیں کہتا، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ابھی ان کی دو جب اپیلز تھیں، اپیلز وہ سیپریٹ ہو گئی نا. نہیں اپیل سیپریٹ ہوگی لیکن ان کی خارج کر دی گئی بیکاز وہ نہیں تھے خود کورٹ میں. وہ خود نہیں تھے اور اس میں کلاس کیا آیا کہ جب آپ آ جائیں گے تو تب چلے گا. ٹھیک ہے، جس کا کہ بہت بڑا ریلیف ہے یہ میاں نواز شریف صاحب میں. لیکن کنوکشن سیمنٹ ہو گئی ہے. کنوکشن وہ سیمنٹ ہو گئی ہے فار دا ٹائم بینگ ہوئی ہے نا. جب ماضی میں آئے تھے ہائی جیکنگ کی کنوکشن بھی سیمنٹ ہو گئی تھی. ٹائم بارڈ کیسز اس وقت بھی کھل کے پھر وہ سارے ریلیف ملے تھے. اور نون لیگ کی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پالیسیز ہیں، اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ڈیویڈنڈز دے رہی ہیں. اور مریم صاحبہ نے ابھی جتنا ٹیمپریچر آزاد کشمیر الیکشن میں جا کے ریز کیا ہے اس کے بھی انہیں مزید فائدے آئیں گے، مزید فوائد ان کو ملیں گے. اور جو بیہائنڈ دا سین جیسے فواد صاحب نے کہا کہ فہد حسین صاحب نے کہا شہباز شریف ابھی بھی کام کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی خفیہ ملاقاتوں میں اسی طرح سے ایکٹیو ہیں جیسے کہ ماضی میں ہوتے تھے. سو یہاں سے پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، وہاں سے مزید اپنے لیے ریلیف مانگا جا رہا ہے. اور 2023 کے لیے باقاعدہ بات چیت ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب نے یہ کنوے کیا ہے کہ نون لیگ کو 2023 الیکشن میں کیا چیز چاہیے. اصل ریلیف جو ان کو چاہیے نا وہ 2023 کا اقتدار ہے، وہ ریلیف ہے، اصل ریلیف. اور میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک وہ واپس پاور میں ان کی جماعت نہیں آتی یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. اور انہیں اب تھوڑا سا عقل و فہم سے چلنا ہے. تو آپ نوٹ کریں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جس طرح کی تنقید ہو رہی تھی وہ اب تھوڑی کم ہو چکی ہے. اور اس لیے شہباز صاحب کا جو سیاست ہے گن بوٹ ڈپلومیسی نے بڑا اچھا یوز کیا ہے. وہ آئی تھنک بالکل ڈسکرائب کرتا ہے کہ اس میں جو گن بوٹ ہے نا وہ مریم صاحب ہیں، بندوقیں کھول کے. میرا خیال ہے آپ اوور ریٹ کر رہے ہیں گن بوٹ. یا وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس، ابھی بہت سی باتیں ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اسٹیبلشمنٹ پہ کیا پریشر ہے 2023 پہ ان کے اقتدار کے لیے عمران کے ساتھ وہ اپنا تعلقات خراب کریں؟ اس سے پہلے کہ اس پہ ارشد نے بھی بات کی، میں ذرا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف وغیرہ جو ہیں یا مریم جو ہے نا وہ دباؤ ڈال کے وہ باہر جانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ نے جانے دیا. میرا خیال ذرا ڈیفرنٹ ہے اس پہ. یہ دباؤ کی وجہ سے نہیں گئے تھے، یہ ڈیل کی وجہ سے گئے تھے. جب یہاں جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا نا، یہ جتنے بھی سیاستدانوں کو ریلیف ملا ہے اور بعد میں جتنے سامنے آئے ہیں اور وہ سنبھالے نہیں جا رہے، یہ سارے کا سارا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جب ایکسٹینشن کے لیے پارلیمنٹ میں بل آیا. اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ دوبارہ زبیر صاحب گئے تھے جو 7 گھنٹے کی ان کی ملاقات ہوئی تھی اور جس میں مریم نواز ہی ٹاپک تھی زیادہ تر، وہ ڈیل کا سیکنڈ حصہ تھا کہ مریم کو جانے دیں. اگر یہ مریم کو اس وقت جانے دیا جاتا تو میرا خیال ہے یہاں تک چیزیں نہیں آنی تھی. ہو سکتے اسٹیبلشمنٹ یا ایون عمران خان صاحب بھی یہی بات اب سوچ رہے ہوں گے کہ بہتر ہوتا ان کو ہم باہر جانے دیتے. جس طرح کی اس نے تقریریں کی ہیں، جس طرح کی اس نے کراؤڈ کو موبلائز کیا ہے، کراؤڈ پولر پر آ کے بن گیا، تو بہتر تھا لندن میں رہتے. کم از کم آپ یہاں پہ بیٹھ کر نیریٹو بناتے کہ دیکھیں جی پہلے باپ صاحب جو ہیں باپ وہاں سے چلے گئے، اب ان کے بعد بیٹی چلے گئی. سو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا پریشر سے زیادہ اس کیس میں جو مجھے لگتا ہے جو گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے نا کہ ووٹ کے بدلے آزادی لی گئی ہے وہاں پہ. اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ
فیل ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں ڈیل جو تھی اس میں اس کا مریم کا جانا بھی بہر شامل تھا، جس کو زبیر صاحب دوبارہ ری انفورس کرنے کے لیے کہتے مانتے تو نہیں ہے، وہ کہتے نہیں جی میں تو ان سے لیول پلینگ فیلڈ ماننے گیا تھا اور پوچھنے گیا تھا کہ مریم صاحب کو زیادہ اتنی کیوں دشمنی ہے، کیا مسئلہ ہے، بلا بلا چیزیں. سو اب کی دفعہ نواز شریف صاحب کو یہ لگتا ہے کہ مجھے استعمال کیا گیا 2 دفعہ. ایک دفعہ اس وقت جب میں نے ان کو چیف بنایا تھا، آرمی چیف بنایا، میں نے اس وقت میں نے ٹرسٹ کیا، بھروسہ کیا، وہ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہوا. اب دوسری دفعہ لگتا ہے کہ ہم نے پھر ان کو 3 سال کے لیے ووٹ ڈالا اور ہمیں فیئر جو ہمیں ملنا چاہیے تھا، مطلب ان کو تو 6 سال مل گئے ہیں. ذرا تھوڑا سا وہ پرسپیکٹیو دیکھیں، ہمیں کیا ملا اس میں سے. اس کے بدلے میں عمران خان صاحب آ گئے، وزیر اعظم بن گئے، اور اس کے بدلے ہمیں جیلیں مل گئی ہیں، ہم جیل میں ہیں یا ہم بیٹھ کے ایگزائل میں ہیں، اور مریم یہاں پہ دھکے کا. یہ میں ان کا پرسپیکٹیو بتا رہا ہوں. یہ جو بٹرنس آپ کو نظر آتی ہے نا، یہ والی، یہ پولیٹیکل بٹرنس نہیں ہے، یہ بیٹریل والی بٹرنس ہے کہ یار ہمارے ساتھ پھر ہاتھ ہو گیا. اور درمیان میں ڈیل کرانے والے کون تھے؟ یہ شہباز شریف صاحب ان کمپنی تھے. یہی ہے نا سارے کے سارے، یہ آنا جانا ان کا، یہ جو اس میں گلی نمبر 4 سے یا گیٹ نمبر 4 سے جو جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا پہلے چودھری نثار علی خان صاحب اور ان کی جوڑی تھی مشہور زمانہ، اب جوڑی ٹوٹ گئی ہے. اب شہباز صاحب کو اکیلے کرنا پڑتا ہے، اب ان کو زبیر صاحب کو بھیجنا پڑتے ہیں، اور زبیر صاحب کو کامیاب وہ نیگوشیٹر نہیں ہے جتنے وہ تھے. اور اگر میں آپ کی اس تھیوری پہ جاؤں کہ جی انہوں نے پورا پریشر ڈالنے کے لیے کیا ہے، تو مریم پھر اتنی بار بار صفائیاں کیوں دیتی ہے کہ نہیں مجھے فوج کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو جرنلسٹ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، مجھے پینٹ کر رہے ہیں. ذرا مریم بی بی کے دونوں صفائیاں سنائیے گا. میں عوام کے ساتھ کرتی ہوں تو میں زیادہ ٹی وی نہیں دیکھتی، برنالہ والوں ٹی وی پر زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے. میں ٹی وی نہیں دیکھتی، لیکن کل رات میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو کچھ ٹی وی پر سازشی افراد ایسے بیٹھتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، زیادہ تر تعداد جو ہے صحافیوں کی بڑے جید صحافی ہیں، اچھے صحافی ہیں، لیکن چند افراد جن کو آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی پہچانتے ہو، میں بھی پہچانتی ہوں. کل انہوں نے میری کوئی تقریر اٹھا کے بولے کہ مریم نواز شریف فوج پر تنقید کرتی ہے، مریم نواز شریف نے اپنی توپوں کا رخ فوج پر کر دیا ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کی طرح اس دھرتی کی بیٹی ہے، اس مٹی کی بیٹی ہے، افواج پاکستان سے پیار کرتی ہے. مجھے تو میڈیا کا ایک حصہ جو کہ پروپیگنڈا پہ مامور ہے، ان سے تو مجھے یہی سننے کو ملتا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز فوج کے خلاف ہیں، اور فوج نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف ہے، اور فوج نے مریم نواز کے چہرے پہ ریڈ کراس لگا دیا ہے. میرا اور نواز شریف کا تو مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن میری کشمیر کے کیمپین کے دوران میں بہت سارے علاقوں میں LOC پر گئی. یہاں پر چپے چپے پر فوجی جوان اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہے ہیں. میں یہ بات آپ کو بتاؤں جو آپ لوگوں کے لیے شاید انکشاف ہوگا. ان پروپیگنڈسٹ کے منہ پہ تب تھپڑ پڑا جب ہر فوجی جوان جو میرے راستے میں کھڑا تھا اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میرا استقبال کیا. ایک فوجی نے میری گاڑی روک کر اس نے پہلے اجازت لی کہ میں دوسرے دروازے پہ جہاں میں بیٹھی تھی، اس نے کہا میں ادھر آ جاؤں. میں نے کہا آؤ بیٹا. وردی میں تھا. اس نے کہا کہ میڈم آپ کی سپیچز ہمیں موبائل رکھنے کی اجازت نہیں، آپ کی سپیچز ہم ریڈیو پہ سنتے ہیں. اچھا شریف صاحب، آپ لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ فوج کو بہت کرٹیسائز کرتی ہیں، تو یہ پریشر ٹیکٹک ہے. وہ کہتی ہیں جھوٹ بولتے ہیں جرنلسٹ بیٹھ کے، میں تو فوج سے محبت کرتی ہوں، فوج مجھ سے محبت کرتی ہے. سلیکٹڈ کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے خود اس پہ بڑی واضح کلیریفیکیشن دی کہ اس سے مراد کیا ہے. تو کون ہے پھر؟ اور کیا بل کلنٹن کرا کے گیا تھا؟ کون سے کون اور سلیکٹر کون ہے؟ بل کلنٹن ہے. کرکٹ بورڈ کی بات کر رہی ہوں اباؤٹ دا فارمر کرکٹر. لیکن بہرحال آپ نے ایک انٹرپریٹیشن دی تو میرے خیال وہ آپ کا شاید حوالہ دے رہی ہوں کہ سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی ٹرم جو ہے نا میڈیا اسے مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. شاید نام لیے کرکٹ بورڈ کا وہ کہہ رہی ہے. میاں صاحب نے تو نام لیا جنرل باجوہ کا، ڈی جی آئی کا، ایون ڈی جی سی کا، تینوں کا نام لیا تھا. میڈیا بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہا تھا یا خود انہوں نے نام لیے تھے؟ آپ نے خود یہ بھی فرمایا. میں تو بتا رہا ہوں میں تو وہ سنی بھی نہیں ہے اتفاق سے. انہوں نے بتایا سلیکٹرز کون ہیں، انہوں نے تو خود بتایا ہمیں سلیکٹرز کون ہیں. اچھا انہوں نے خود ہی بتایا. جناب ساری چیزیں آپ کو مالک صاحب پتہ ہے. مریم بی بی جو بات کر رہی ہے نہیں تو آپ کی تھیوری ڈیبنک ہو رہی ہے نا. جو آپ کی تھیوری تھی کہ جو یہ پریشر ہے بڑی واضح ثابت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں میڈیا والے آپ بیٹھ کے، اور آپ تینوں ٹی وی کے لوگ ہیں، ان کا ٹی وی پہ بہت جھوٹ ہوتا ہے. میں دیکھتی نہیں، کچھ لوگ سچ بولتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہم تینوں کا. آپ ریڈیو کے یہ بیٹھے، یہ ہمارے وہ بیٹھے. اچھا ایک سوال تو کہ آپ نے کشمیر اتنا کور کیا ہوا ہے،
وہاں فون نہیں ہوتا جوانوں کے پاس؟ میں نے تو دیکھے فون ہوتا ہے جوانوں کے پاس، ہو سکتا ہے جو سیکیورٹی ڈیوٹی پہ مامور ہو ان کے پاس صرف وائرلیس سیٹس وغیرہ اور یہ تقریر کون سے ریڈیو پہ آ رہی تھی؟ ہاں آل انڈیا ریڈیو بھی ہو سکتا ہے، شاید وہاں سے آ رہی ہو، کیونکہ وہاں سے آپ انڈین ٹی وی چینلز اٹھائیں، ہو سکتا ہے آل انڈیا ریڈیو وہاں سے کافی زیادہ ان کو کوریج دیتا ہے. انڈین ٹیلی ویژن چینلز پہ کافی ساری، جب باجوہ صاحب اور جو آپ نے نام لیا جنرل فیض حمید کا انہوں نے نام لیا، بریکنگ سٹوریز 2-2 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے کشمیر میں وہاں فریکوینسی وہ کیچ کرتے ہوں انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر سے، تو وہاں پہ وہ ریڈیو پہ بیٹھ کے سنتے ہوں. لیکن بات اس پہ آ جاتی ہے جو آپ نے کہا کہ جی یہ والی ساری چیزیں میڈیا نے نہیں یہ باتیں کی، یہ خود مریم بی بی نے کی، میاں نواز شریف صاحب نے یہ نام لیے، اور اس کے بعد ان کے آج کل جو ہے نا کمیونیکیشن اسپیشلسٹ بہت اچھے ہیں، اور اس میں کریڈٹ ایک جاتا ہے محمد زبیر صاحب کو، کارپوریٹ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے. اور جب سے زبیر صاحب آئے ہیں ان کی ٹیم میں کمیونیکیشن، اور ان کے میاں صاحب اور مریم بی بی کے ترجمان بنے، آپ تب سے دیکھیں مریم بی بی کی جو آرٹیکولیشن ہے، تقریر کرنے کا سٹائل ہے، اور جو پاپولیرٹی ہے ان کی، وہ تب سے زیادہ بڑی ہے. تو یہ کریڈٹ جو ہے محمد زبیر صاحب کو جاتا ہے، اور ان کے بہت اچھے اچھے دوست بھی ہیں، تو اس لیے ہی گیٹس اوے ود لاٹ مینی تھنگز. اور جس طرح سے وہ بتاتے ہیں اندر کے آدمی ہے نا، بہت ساری چیزیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کیسے کون سی اسٹریٹجی، اس کا کاؤنٹر کیا ہے. تو وہ ماسٹر اسٹریٹجسٹ کا ایک کردار امنگ ادرز وہ محمد زبیر صاحب بھی اس میں ادا کریں، باقی بھی ان کی کمیونیکیشن ٹیم میں لوگ ہیں. تو یہ والی جو چیز ہے یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے. بلو ہاٹ بلو کولڈ کیا ہے؟ یہ بلو ہاٹ اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی میں تو کچھ نہیں کر رہا، اور ساتھ پریشر آپ کہتے ہیں یاد بھی کراتے ہیں میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور یہ میں کر رہا ہوں. آپ نے جتنی ابھی تقاریر سنائی ہیں بڑا واضح میسج ہے. اگر سب اچھے ہیں، سب میڈیا والے برے ہیں، فوج بھی اچھی ہے، باقی لوگ بھی اچھے ہیں، پھر پیج جو ون پیج تھا وہ پیج آف شیم کیسے بن گیا؟ سیم پیج شیم پیج کیسے بن گیا؟ دیکھیں میرے خیال میں جو ابھی آپ نے جو یہ سنائی ہے ان کی تقریر، یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے یہ اس کا ایک ثبوت ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کے زمانے میں آپ کو یاد ہے کس طرح کی تقریریں ہوتی تھیں؟ آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے جنرل فیض کا اور دیگر لوگوں کا نام لیا، جنرل باجوہ کا. اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 6-8 مہینے ہو گئے ہیں. اس کے بعد سے چینج آیا ہے، جب سے شہباز صاحب واپس آئے ہیں تو وہ جو ایک ایکسٹریم ہارڈ لائن پوزیشن تھی پی ایم ایل این کی وہ چینج ہوئی. اب آپ دیکھیں خود ایگزیکٹلی یہ جنہوں نے ابھی آپ نے دکھایا کہ اب ان کا ٹارگٹ اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. وہ اشاروں میں بات کر جاتی ہیں سلیکٹڈ، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو الگ کر کے اب ان کا ٹارگٹ عمران خان. مجھے فات بتائیں سیریسلی، آر وی انسلٹنگ انٹیلیجنس آف دی آرڈنری مین؟ عام آدمی کی ہم بےزتی کر رہے ہیں. کیوں کہ ایک طرف میں بتا دیا سلیکٹڈ کون ہوں اور اب میں سلیکٹڈ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کوئی اور ہے. عام آدمی کو نہیں پتا سلیکٹڈ کون ہے سلیکٹر کس کا مراد ہے. اگر سلیکٹڈ عمران خان ہے، سلیکٹڈ فوج ہے، تو اس میں اشارہ کنارہ کیا ہے؟ اشارہ کنارہ یہ ہے کہ اب وہ جو مین تھرسٹ ہے اٹیک کا وہ کس پر ہے. پہلے وہ یاد ہے وہ کہتے تھے کہ جی ہمارا جھگڑا ان سے نہیں ہے عمران خان سے، ہمارا تو ان سے جن کو لے کے آئے. اب وہ چینج ہو گیا ہے، اب وہ ڈائریکٹ حملہ وہ جھگڑا اس وقت اب گیا. اگر یہی جنرل باجوہ تھے جنہوں نے الیکشن چوری کیا تھا تو پھر ایکسٹینشن پہ صاحب نے ایسے مسکرا کے سائن کیوں کیے تھے؟ وہ بات ہو گئی نا، گزر گئی. کیسے گزر گئی؟ انہوں نے پی ایم ایل این کی پالیسی میں جو ہلکا سا شفٹ آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ پی ایم ایل این میں بڑی انٹرسٹنگ ایک جو ہے نا وہ ڈویژن ہے. مریم صاحبہ جو بات کرتی ہیں وہ پی ایم ایل این کا ووٹر ان کا بیس ہے، وہ اس کو اپیل کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پی ایم ایل این کی سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ میں جو میجورٹی ہے وہ شہباز صاحب کی لائن کو فالو کرتی ہے. وہ ان کو بالکل میاں نواز شریف صاحب کو یہ دونوں چیزوں کا پتہ ہے. انہوں نے اس کو بیلنس کر کے لے کے چلنا ہے. جو پی ایم ایل این کے جو ایم این اے ایم پی اے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرنی ہے تو 23 کا الیکشن بھی جائے گا، تو آپ نے پاپولر ووٹ کو بھی گیلونائز رکھنا ہے اور ادھر سے بھی سپیس لینی ہے. تو مریم صاحبہ جو بات کر رہی ہیں یہ میرے خیال میں اوپر سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب ایک بیلنسڈ اپروچ لے کے چل رہے ہیں. کبھی اس کو گرم کرو کبھی اس کو ٹھنڈا کرو. یہ 23 تک ایسے ہی چلے گا. ابھی تو پاور پالیٹکس اور جیو پالیٹکس پہ باتیں ہونی. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ان پہ کیوں ٹرسٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ؟ میرا خیال ہے مشکل ہے. آئی ایگری ود یور اسیسمنٹ. اس طریقے سے کہ محض یہ بلیم کرنا کہ 3-4 صحافی ہیں اور وہ بیٹھ کے اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور وہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں بلا بلا چیزیں،
یہ چیزیں میرا خیال سیل ہونے والی نہیں ہیں. آپ کو کوئی نہ کوئی لائن جو ہے نا وہ ڈرا کرنی پڑتی ہے. جو انہوں نے فہد صاحب نے صحیح کہا کہ دونوں سائڈس پہ آپ نہیں چل سکتے. یہ آپ نے جو اتنی آپ کو زیادہ سخت انہوں تقریریں کی تھی گوجرانوالا میں ہی تھی, جس میں جناب باجوہ کا بھی نام لیا, جناب فیض کا نام بھی لیا, دیگر چیزوں کو لیا. اب ڈی جی سی جنرل عرفان کا نام بھی سب کا نام لیا انہوں نے. اب وہی فوج جو ہے وہ اٹھا کے آپ کو کیسے واپس لے آئے گی اور آپ اس کو کیسے سوٹ کریں گے. سو یہ چیزیں جو مریم کی تقریر ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اپنے اس کو ووٹر کو ذرا وہ ایک اس پہ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن گڈ کپ بیڈ کپ بھی ساتھ میں آپ کھیلتے رہتے ہیں کہ جناب کہ آپ کبھی ان سے اپنے سیکریٹلی پھر آپ نے وہاں ڈیلز بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر ان کو ووٹ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, ان کے ایکسٹینشن بھی کرا رہے ہوتے ہیں, پھر بیٹریل کے بھی آپ اس پہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں. سو ان کے لیے جو اگلا اس پہ الیکشن پہ اگر جائیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میرا فہد کی بات سے میں سوال آپ سے شروع کرتا ہوں. فہد نے کہا بات چیت ہو رہی ہے, مجھے تو فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ رزلٹس نہیں دے رہی, تو تبھی یہ اتنا زیادہ ٹیمپریچر بڑھا دیا گیا. رزلٹ مجھے ان کے آتے ہیں اس میں نہیں لگ رہے کہ رزلٹ. اب یہ وہی بات جو ابھی فہد صاحب نے کی ہے, اب رزلٹ تو وہی ہے نا جناب کہ آپ ہمیں 2023 کے بعد پاور ملے ہیں. اب ان کے لیے مشکل کیا ہے, اگر پاور انہیں نہ بھی ملے ان کے لیے 2-3 پرابلم ہیں جو امیڈیٹ ہیں جس سے ان کا یہ بڑھتا جائے گا ود دا پیس آف ٹائم. وہ یہ ہے کہ اگلا الیکشن جو ہونا کراؤڈ پولر کون ہے, مریم ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ نواز شریف ہیں. یہ شہباز شریف صاحب تو کراؤڈ پولر نہیں ہے, سوات میں ان کی تقریر وغیرہ وہ چیزیں آپ نے دیکھ لیں. اب دونوں جو ہیں ایک بیل پہ ہیں, دوسرے وہاں پہ آپ کے ایگزائل میں ہیں. اب دونوں جو ہیں اگر کل کو ان کی بیل جو ہے کینسل ہو جاتی ہے, کیس جو ارشد ابھی کہہ رہا تھا, اس میں اگر چل رہے ہیں فردر, اب نواز شریف صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے, نہ آپ کی مریم نواز صاحب الیکشن لڑ سکتی ہیں, دونوں وزیر اعظم کو امیدوار نہیں ہے. اب تیسرا کون سا بندہ ہوگا جس کو آپ پینٹ کریں گے جو آ کے آپ کی یہاں پہ موومنٹ جو ہے یا آپ کی الیکشن کمپین جو ہے اس کو رن کرے گا, چلائے گا. اگر مریم نہیں چلا رہی یا آ کے نواز شریف صاحب نہیں چلا رہے, ان کی کوشش یہ ہوگی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی کہ کسی صورت میں ایٹ اینی کاسٹ ان کو 2022 میں واپس آنا ہے, 2022 کے مڈل میں واپس آنا ہے. اگر یہ واپس نہیں آتے تو اور آپ کو یاد ہوگا جو اس کی بینظیر بھٹو کی فرسٹریشن والی حالت بنی تھی 2007 میں, ان کو منع کیا گیا. ایون جناب مشرف کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہوگا یہ ڈیل ہو رہی تھی, واپس نہیں آئیں گی, لیکن وہ آئیں کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا یہ ڈو اور ڈائی کا سال ہے. اگر 2007 میں نہیں آتی تو مزید 5 سال کے لیے میں باہر ہوگی تو پالیٹکس میں آ کے آؤٹ ہو جاؤں گے. سیم اور نواز شریف کو پرابلم ہو رہا ہے. اگر وہ 2022 میں واپس نہیں آتے نواز شریف صاحب تو ان کی پالیٹکس گئی ہے. اور اگر آ گئے الیکشن سے 6 مہینے پہلے آ گئے اور جیل میں چلے گئے, پھر دیکھیں پالیٹکس کہاں جاتی ہے. تو میرا خیال ہے صحیح کہہ رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے شاید. کیا ہوگا اگر میاں صاحب آتے ہیں؟ مجھے نہیں آتے نظر آتا ہے, لیکن اپنے لیے اب سیاست نہیں کریں گے. میاں صاحب کی زیادہ تر سیاست اور جو بیک ڈور ڈیلز ہوں گی وہ مریم نواز کے فیوچر کے لیے ہوں گی. آپ کو یاد ہوگا جب پاناما کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی تھی, اس میں کیلیبری فونٹ کے استعمال کے حوالے سے بڑی اسپیسیفک آبزرویشنز تھیں, اس حوالے سے ڈائریکشنز تھیں کہ آگے کیا کچھ اس حوالے سے ہونا ہے. آج کیلیبری فونٹ والا کیس کدھر ہے, کچھ آپ کو پتہ ہے؟ اس کو ذرا نکال کے دیکھ لیں کہ کس طرح سے جو نارمل ہمارے عام کرمنل کیسز میں ہوتا ہے کہ یار آئی او کو ساتھ ملا لو یا جو اسٹیٹ پروسیکیوٹر ہے اس کو ساتھ ملا لو, تو جو قتل کے مقدمات ہیں اس میں آپ کے پاس پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ہوتی ہے, فورنزک کی رپورٹ بھی ہوتی ہے, لیکن آئی او کو آپ نے ساتھ ملایا, اسٹیٹ پروسیکیوٹر آپ نے ساتھ ملایا, تو اس کے بعد قتل کا مجرم بھی آپ چھڑا لیتے ہیں. تو یہ کیلیبری فونٹ غائب ہو گیا. اس کے بعد ایون فیلڈ والا جو کیس ہے اس میں کنوکشن ساتھ کس کی ہوئی تھی؟ مریم بی بی کی کنوکشن ہوئی تھی. اتنا عرصہ یہ جو اس پہ خاموشی رہی, کیسز لگ نہیں رہے تھے, پینڈنسی میں پڑے تھے, اور سڈنلی اب یہ کیسز ٹیک اپ ہو رہے ہیں. میاں صاحب صرف واحد یہ چیز چاہیں گے کہ مریم کا فیوچر ایز لانگ ایز وہ سیکیور ہے. 2023 میں صرف فری اینڈ فیئر الیکشن, جو کہ نون لیگ کی ایک بڑی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ بھی ہے, جو کہ انہوں نے باقاعدہ کنوے کی کہ اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور بیک ڈور میں آپ کو صرف یہاں سے ان کیسز سے ریلیف مل جائے مریم بی بی کے حد تک, باقی پھر آگے چیزیں چلنے دیں. 25 کو اس میں ایک ایلیمنٹ اور بھی ہے. دیکھیں جو ان کے وہ جو سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے نا, جو جن کو پتہ ہے کہ انہوں نے حلقوں میں جا کے اور الیکشن لڑنا ہے اور جیتنا ہے, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھیں ہمیں ایک ہلکی سی ہوا چاہیے. ابھی ہم جب حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار آپ کو تو فوج نے آنے نہیں دینا, تو ووٹ ضائع کرنے والی کیا بات. انہیں وہ ایک تاثر بھی چاہیے کہ جی ادھر معاملات کو بہتر ہو گئے تاکہ حلقے میں ایک ہوا چلے کہ نہیں ان کا بھی چانس بن رہا ہے. تو یہ ابھی سے یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے. اور پی ایم ایل این والے گھاگ سیاستدان ہیں, 30 سال سے حلقے چلا رہے ہیں, ان کو آئیڈیا ہے کہ ان کو اس ٹائم یہ تھوڑا ماحول بہتر کرنے کی. ایک چیز تو کلیئر ہے, جب پرائیویٹلی بات کرتے ہیں تو جو ان کے خاندان کے بھی لوگ ہیں نام چھوڑے, ان سے جب میری بات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ یہ جو بات کرتے ہیں باعزت راستہ چاہیے میاں صاحب, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کیس ختم ہو.
اگر کل کو گارنٹی ہو جاتی کہ جی کیس ختم ہو جائیں گے میاں صاحب کے یا مریم کے, تو پھر کیا ریلی 2023 سے آگے بھی پھر یہ صبر سے بیٹھے رہیں گے؟ ول دے کمپرومائز آن 223 کہ ٹھیک ہے یار ہم 2028 تک ٹائم دیتے ہیں, اس کے بعد کریں گے. دیکھیں 10 سال اس پارٹی کو اپوزیشن میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ پارٹی 5 سال بڑا مشکل وقت گزرا ہے, ٹوٹی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کا الیکٹیبل ہے, جو ابھی تک ان کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے کور ٹیم کے علاوہ, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم 23 میں واپس آ رہے ہیں. اگر انہیں کہا جائے کہ نہیں ابھی آپ 5 سال اور ویٹ کریں, ان کی قیادت کو یہ معلوم ہے کہ 23 میں ان کو پاور میں آنا ضروری ہے, ورنہ اس پارٹی کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اگر یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو آنا ضروری ہے, پھر میاں صاحب کیوں نہیں فیصلہ کر لیتے؟ وہ کہتے ہیں نا یہ اصل جھگڑا وراثت کا بھی ہے کہ شہباز شریف لیڈ کرے کہ مریم لیڈ کرے. مریم اگین میاں صاحب کو تو آپ کلیئر انڈیکیشنز دے رہے ہیں کہ مریم لیڈ کرے گی. اگر مریم لیڈ یہ نون لیگ ہوتی ہے یا اس وقت میاں صاحب لیڈ نون لیگ ہوتی ہے, تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ ٹوٹلی دوسری طرف بیٹھے ہیں, وہ تو آگے نہیں آتی. پھر ایک تو یہ ہم ساری جو بات کر رہے ہیں یہ نون لیگ کی خواہشات اور میاں نواز شریف کی خواہشات اور مریم کا مستقبل اور شہباز شریف, اس میں بہت سارے اور ویریبل کارڈز بھی ہیں. بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ 2023 پنجاب میں تو ریلیونٹ ہے نا پیپلز پارٹی, پنجاب میں آپ کو ریلیونس بتاتا ہوں, پنجاب میں ان کی ریلیونس ابھی کریٹ کرتے ہیں. سندھ کے نمبرز ان کے ڈسپائٹ آل دا ایفرٹس وہ ایک کانسٹیٹوئنسی موجود ہے باقاعدہ طور پہ. ساؤتھ پنجاب آپ کا ہمیشہ سے ہوتا ہے الیکٹیبلز. اس کے بعد جو 40 بندے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, ان ساروں کی کیس ہسٹریز آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کی لوائلٹی, اور گروپ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے, ایز اے گروپ ویسے ہی کھڑا ہے, اور ہر دور میں وہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی ادھر, اور حکومتیں بنانے میں ان کا ایک کلیدی کردار. میرا خیال ہے 2023 میں آپ کو آزاد گروپ کچھ زیادہ نظر آئیں گے. تو وہ جو ایک کیلکولس بنے گا نا اس سارے میں, جناب یہ الیکٹیبلز پنجاب میں اور پھر پیپلز پارٹی کا اور پھر پاکستان تحریک انصاف آبویسلی وہ بھی اپنی پوری کوشش کرے گی اور فل تھروٹل اس وقت 2023 کے پاس جا کے لگائے گی. تو کافی سارے ویریبلز آ جائیں گے جس میں کہ پھر نون لیگ ایز اے جماعت, اور اگر جو کیسز کے حوالے سے جو ڈیلز ہوئی ہیں بیک گراؤنڈ میں کہ جی آئی او اور اسٹیٹ پروسیکیوٹر کو ساتھ ملا کے قتل کے مجرمان کو چھوڑنا ہے, کرپشن کے ملزمان کو آپ نے چھوڑنا ہے, اگر وہاں پہ کوئی ریسیٹ ہوتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم ابھی تک فوکس اس پہ کر رہے ہیں, لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عدالتوں میں جا کے کیا ہو جاتا ہے. ڈاکومنٹیشن ساری پڑی ہے, شہباز شریف کا کیا مستقبل ہوگا. 31 ارب کا کیس ہے, 25 ارب کا ایک, 7 ارب کا ایک, ٹیٹیاں, بینکنگ ریکارڈ, ایوری تھنگ از اویلیبل. لیکن بات وہی ہے کہ جناب تمام چیزیں پڑی ہیں. میں اسی پہ ایک بات آپ کے پاس سامنے مدعا بھی پڑا ہے, لیکن یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے پارٹ 2 کے لیے, لیکن میں ایک کوئکلی اس پہ ذکر ضرور چھیڑ دیتا ہوں. روف اس وقت 2 ٹائم زونز ہو گئے میں, ایک میاں صاحب بیٹھے ہیں لنڈن میں, ان کی باتیں سنو, ان کے گروپ کی کہتے ہیں 2023 میں دیکھیں گے الیکشن میں عمران کو سیدھا کر لیں گے. شہباز شریف بیل پہ, بیٹا بیل پہ, دوسرے صاحبزادے مفرور ہیں, ان کے کیسز بڑے سیریس ریل کیسز ہیں. وہ تو 3 سال کے اندر فیصلے اگر ہو گئے تو یہ سائڈ آف دا فیملی تو جیلوں میں ہو جائے گی. ان کا اور میاں صاحب کا تو اب ٹوٹل فرما بدل گیا ہے ٹائم فریمز کا, خالی فزیکل ٹائم زونز نہیں بدلی, پولیٹیکل ٹائم زونز بھی بدل گئی ہیں. تو کس طرح کیا شہباز شریف کے بغیر میاں صاحب کی تاش کی گیم لگ سکتی ہے؟ یہ بات بڑی کلیئر ہے جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں, اور ساری آبویس بھی ہے. جب تک ان کو کوئی بڑی ڈیل نہیں ملتی, جیسے سعودیز نے ان کو 2007 میں لے کے دی تھی, جب بینظیر بھٹو صاحبہ کو آپ کو یاد ہوگا امریکنز نے لے کے دی تھی, جو کنڈولیزا رائس نے سارا اپنی کتاب میں بھی آ کے ایکسپلین کیا, اور ان کو سعودیز نے لے کے دی تھی, یہ واپس آئے تھے. اب نواز شریف صاحب کو مجھے مشکل لگتا ہے کہ موجودہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جتنا ان کا بیڈ بلڈ ہو چکا ہے ان کے ساتھ, یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ یا جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ, کہ یہ بیٹھ کر کوئی مڈل وے نکال سکتے, مشکل لگتا ہے کہ یہ سارا ہو. اور اس کی عمران خان صاحب نے کوئی ایسی کوئی پرابلم بھی نہیں پیدا کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ سیم پیج جس کی بات کر رہے تھے, وہ بالکل انہوں نے مدبانہ طور پر جو کچھ کہتے گئے اور اس طرح ہوتا ہے, سوائے بزدار کے ساری باتیں مان رہے تھے. چلے ایک آدھ ایریٹینٹ رہتا ہے. اب میاں صاحب کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے بہترین موقع کیا بنتا ہے؟ ایریٹینٹ کہہ رہے ہیں, کیا ہو گیا آپ؟ میں اس میں جو مین آپ عمران خان صاحب کو کیا سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی طور پر اگر دیکھا جائے, کہ جب یہ نواز شریف صاحب پہ جیسے بتا رہے ہیں, یہ ارشد نے کیسے بتایا, شہباز شریف صاحب پہ ہیں, پوری فیملی اس میں ہوئی ہے, اور اس وقت کوئی چانس نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سیم بیٹھے ہو جس کو نواز شریف صاحب نے آ کے تھریٹ کیا ہے کہ یہ 2022 کے اینڈ میں الیکشن کرواتے ہیں یا مڈل میں چلے جاتے ہیں, ارلی الیکشن کال کر لیتے ہیں. تو
تو نواز شریف صاحب کی پوری پارٹی جو ہے وہ تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ دوبارہ پاور میں آئیں، انلیس ان کو کوئی بگ فیور نہ ملے، ان کو ڈیل نہ ملے، ان کو واپس آنے دیا جائے، ان پہ کیسز کو ان کو آ کے وہ کر دیا جائے، جو کہ بڑا مشکل کام لگتا ہے۔ اب اس کے لیے ان کی کوشش وہی ہوگی کہ پاکستان میں آپ اس پیپلز پارٹی کو دیکھیں یا نواز شریف کو کہ انٹرنیشنل سپورٹ کے ساتھ یہ واپس آئے ہیں۔ یہ میں 2007 کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، دونوں ایگزائل میں تھے۔ اب اس میں میاں نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے بیٹھ کے ٹیک آن کیا ہے اور انہوں نے چارج شیٹ کیا ہے، انہوں نے یہاں پہ ہمارے آرمی چیف صاحب کو، DGIS کو، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ سٹنگ یہاں پہ بیٹھے ہوں تو ان پہ اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو سپورٹ حاصل ہے کچھ نہ کچھ ملکوں کی، کہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے اور وہ نہیں چاہیں گے۔ ان کے عمران خان صاحب کے بھی بڑے آبویس، آپ کو پتہ ہے ریلیشن شپ جو ہیں ہمارے کچھ مڈل ایسٹ کنٹریز کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، جو بائیڈن کے ساتھ، CIA کے ساتھ جس طرح ریلیشن شپ چل رہے ہیں۔ ایک آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل پاور جو ہیں وہ جیسے 2007 میں ایکٹیو ہوئی تھیں کہ واپس لایا جائے، اور کل کو امریکنز کہہ دیتے ہیں، سپوزلی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہوتی رہی ہے ماضی میں چیزیں کہ آپ کے ہاں یہ فری اور فیئر الیکشن جو ہے نا ان کو انشور کروائیں، یورپین یونین کہہ دیتی ہے، برٹن کہہ دیتا ہے، یا باقی دیگر ممالک آپ پہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے جب بھی کہتے ہیں کہ جی فری اور فیئر الیکشن، اس کے بعد کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ود دا ڈیموکریٹک پروسیس ان پاکستان۔ نہیں، وہ اگر کل کو آپ پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ جناب یہ فلاں جو لوگ ہیں ان کے بغیر الیکشن نہیں ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے، یہ پاکستان میں ہوتی رہی ہیں، جیسے بینظیر بھٹو کا کہتے تھے نہیں آنے دیں گے تو ہم آپ کو یہ نہیں ماننے دیں گے۔ سو یہ کوشش کریں کہ کچھ ممالک ہیں جن کو ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پرابلم ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ریلیشن شپ جو کچھ اچھے نہیں ہیں، ان کو سوٹ جو ہے نا یہ کریں گی کہ آپ کچھ پاورفل پلیئر جو ہیں ان کو واپس لائیں۔ اگر آپ اس پہ بات کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے پروگرام جاری رکھنا ہے، لیکن اس کو ہم دو پارٹس میں دکھائیں گے ناظرین آپ کو۔ یہ پارٹ 1 آج وقت ختم ہو گیا، میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اسی کا پارٹ 2 آپ کل دیکھیے گا اور اسی بات کو ہم آگے چلائیں گے۔ ابھی کافی باتیں کرنی ہیں، اور خاص طور پہ 2022 اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، بار بار سارے 2022 کا ذکر کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے، لیکن کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔